الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد وقال تعالى في مقام آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال تعالى في مقام آخر وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وقال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإن الحج والعمرة تنفيان الفقر والنفاق كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وقال صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تک اللہ کا گھر آباد ہے حج کے اعمال کی ادائیگی کے ساتھ حج کے مہینے کا احترام ہے اور حج کی طرف دین کی طرف منسوب چیزیں حتیٰ کہ جانور اس کا احترام ہے تو یہ دنیا اور یہ انسان آباد ہے. یہ مفہوم ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد. اسی طرح قرآن کریم میں بیت اللہ شریف کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. مثابہ کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں بار بار جایا جائے. ایک لفظ قرآن کے لیے قرآن کا لفظ قرآن کا مطلب ہے جسے وہ کتاب جسے بار بار پڑھا جائے. بار بار پڑھی جانے والی کتاب کا نام ہے قرآن. اور جس گھر کا جس مقام کی زیارت بار بار کی جائے عربی میں اسے کہتے ہیں مثابہ. یہ حیثیت اللہ تعالی کے پہلے گھر خانہ کعبہ کو حاصل ہے. عمل کے لیے علم بنیادی شرط ہے. انسان جب عمل کرے تو عمل کرے سیکھ کے کرے. سیکھے بغیر انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں اور بسا اوقات اتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے کہ عمل ناتمام رہنے کی وجہ سے نامکمل رہنے کی وجہ سے اتنی بڑی محنت ضائع چلی جاتی ہے. تو اس حوالے سے اختصار کے ساتھ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں حج کا جو پورا عمل ہے اول سے آخر تک وہ میں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. حج کی شروع میں عرض کر دوں میں جس حج پہ گفتگو کروں گا وہ حج قران ہوگا. ایک حج افراد ہے, ایک حج قران ہے اور ایک حج تمتع ہے. ایک انسان گھر سے نکلتا ہے صرف حج کرنے کے لیے اسے حج افراد کہتے ہیں. ایک دوسرا حج ہے جسے حج تمتع کہتے ہیں. حج تمتع وہ ہوتا ہے کہ
حج والے مہینے میں ایک شخص حرم جاتا ہے، عمرے کی نیت سے عمرہ کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر حلال ہو جاتا ہے، یعنی حلق کر لیتا ہے اور وہیں رکا رہتا ہے۔ جب حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں تو دوبارہ سے احرام باندھ لیتا ہے۔ یہ حج تمتع ہے۔ ایک حج قران ہے جو یہاں ہمارے حجاج کرام کرتے ہیں کہ یہ احرام باندھتے ہیں اور احرام سے دو نیتیں کرتے ہیں، حج کی بھی نیت کرتے ہیں اور عمرے کی بھی نیت کرتے ہیں۔ یہ نیت ایک ساتھ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں حج قران۔ ہمارے نزدیک، یعنی ہمارے علماء احناف کے نزدیک، حج افراد حج تمتع کے مقابلے میں حج قران افضل ہے۔ سب ٹھیک ہے، لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ احرام باندھیں تو اس کے ساتھ دو نیتیں کریں، حج کی بھی نیت کر لیں اور عمرے کی بھی نیت کر لیں۔ عام نماز ہم پڑھتے ہیں، عام نمازوں کے لیے ایک تو ہوتی ہے تکبیر، اللہ اکبر کہنا نماز میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے، نیت کرنا یہ بھی شرط ہے۔ لیکن حج کے حاجی یا احرام والا کہلانے کے لیے حج کے اعمال میں داخل ہونے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں۔ احرام دو چادریں ہیں، ایک چادر کی دھوتی بنا دی، دوسری چادر اوپر لے لی، یعنی بغیر سلی ہوئی دو چادریں آپ نے لے لی، احرام باندھ لیا، ایک کام ہو گیا۔ اگلا جو ضروری ہے وہ پھر نیت ضروری ہے، اور نیت کے ساتھ جیسے ہم نیت کرتے ہیں نماز میں تب داخل ہوں گے جب اللہ اکبر کہیں گے، تو اسی طرح آپ نے نیت کر لی، نیت کے بعد آپ محرم احرام والا تب کہلائیں گے جب آپ تلبیہ پڑھیں گے، کم سے کم ایک دفعہ کہنا یہ شرط ہے، 3 دفعہ کہنا سنت ہے، ایک دفعہ کہنا شرط ہے، 3 دفعہ کہنا سنت ہے۔ اب یہ تینوں اعمال ہیں، نیت اور تلبیہ، وہ تو آپ بعد میں کر لیں۔ احرام آپ نے گھر سے باندھ لیا، ایئرپورٹ سے باندھ لیا، نیت آپ نے نہیں کی، جب نیت نہیں کی تو اب تک آپ احرام والے نہیں گئے، یعنی حج کے اعمال میں اب داخل نہیں ہوئے۔ اب حاجی کی حیثیت میں، عمرہ کرنے والے کی حیثیت میں آپ ابھی آئے نہیں ہیں، لہذا آپ جہاز میں ہیں۔ میقات پر پہنچنے سے پہلے نیت کرنا اور ایک دفعہ تلبیہ کہنا کم سے کم یہ ضروری ہے۔ احرام گھر سے باندھ لیا، ایئرپورٹ سے باندھ لیا، اور پھر جب جہاز میں بیٹھ گئے تو اس کے بعد پھر آپ نے نیت کر لی، ایک دفعہ آپ نے تلبیہ کہہ دیا تو یہ ضروری ہے، 3 دفعہ کہہ دیا تو یہ سنت ہے۔ اور اب جب آپ حج میں ہیں تو جب حج کے لیے یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کا سب سے افضل ترین ذکر اور راستے میں حج کا اور عمرے کا سب سے بڑا عمل وہ کیا ہے؟ تلبیہ کہنا ہے، اور وہ بھی زور زور سے کہنا ہے، بآواز بلند کہنا ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ حج کیا ہے، یعنی افضل حج کیا ہے؟ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں 2 کام ہوں، زور سے تلبیہ ہو اور قربانی ہو۔ میقات سے گزر گئے، پہنچ گئے آپ مکے میں، افضل یہ ہے کہ وہاں سب سے پہلا کام حرم کی بیت اللہ شریف کی زیارت ہو، افضل یہ ہے کہ زیارت کے بعد طواف اور سعی ہو۔ آپ پہنچے ہیں، چونکہ آپ نے قران کی نیت کی ہے، نیت جو آپ نے کی تھی وہ حج کی اور عمرہ دونوں کی تھی، لہذا اب پہلے آپ عمرہ کریں گے کہ جب آپ بیت اللہ شریف میں آ گئے تو آپ سیدھ میں آ جائیں گے حجر اسود کے، طواف کی نیت کر لیں گے کہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، طواف کرنے کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ یہ اسے قبول فرما اور اسے میرے لیے آسان فرما۔
اور اس کے بعد موقع ملے تو حجر اسود کا بوسہ لیا جائے، ورنہ زور سے دور سے استلام کر لیا جائے۔ طواف آپ نے جب شروع کرنے سے پہلے یہاں دو اعمال دیکھ لیجئے کہ جب آپ استلام کریں گے تو اس سے پہلے دو اعمال ہیں، ایک کو کہتے ہیں استباع اور دوسرے کو کہتے ہیں رمل۔ استباع یہ ہے کہ جو احرام آپ کا ہے، آپ وہ جو احرام ہے یہ جو دایاں ہاتھ ہے اس کے نیچے سے آپ چادر لے لیں گے اور بائیں ہاتھ کے اوپر بائیں کندھے پہ آپ ڈال دیں گے، یعنی یہ جو آپ کا دایاں ہاتھ ہے یہ پورا خالی ہو جائے گا، اس کے اوپر کوئی چادر نہیں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں استباع۔ اور ایک عمل ہے جسے ہم کہتے ہیں رمل، فقہ کی اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے رمل۔ رمل بھی پہلے 3 چکروں میں رمل کا مطلب ہے اکڑ اکڑ کے چلنا، اس طرح چلنا کہ آپ طاقتور دکھو، صحت مند دکھو۔ رمل کرنا یہ بھی سنت ہے، بشرطے کہ رمل کرنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا، رمل ہوا جی۔ اس کے بعد کے پھر 4 چکر ہیں، یعنی پورے 7 چکر آپ نے لگائے، ہر چکر پہ آپ نے استلام کرنا ہے۔ شروع میں استلام ہوا، اخیر میں جب طواف ختم ہو رہا ہے پھر استلام ہوا۔ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا یہ واجب ہے۔ سنت یہ ہے کہ آپ یہ 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے ارد گرد، یعنی اس کے پاس آپ پڑھ لیں۔ جگہ نہ ملے یا وہاں پڑھنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو تو بہتر یہ کہ کہیں بھی پڑھ لیں۔ 2 رکعتیں آپ نے پڑھ لی، 2 رکعتوں کے بعد دوبارہ حجر اسود پہ آئیے، دوبارہ یا اس کے قریب آئیے، استلام کیجیے، اور استلام کرنے کے بعد پھر ہم چڑھیں گے صفا مروہ پر۔ صفا پہ چڑھیں گے، ان الصفا والمروہ۔ اللہ نے ابتدا صفا سے کی تو ہم بھی ابتدا صفا سے کریں گے۔ صفا کی پہاڑی پہ جب پہنچ جائیں گے تو ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں جہاں سے ہمیں بیت اللہ شریف نظر آتا ہو۔ بیت اللہ شریف کی زیارت ہو رہی ہے، ساتھ دعا ہو رہی ہے کہ اللہ میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے ابتدا آپ نے کی ہے، اے اللہ میں یہ صحیح کر رہا ہوں، اے اللہ تو یہ میرے لیے آسان کر دے، اور اے اللہ یہ میری طرف سے آپ قبول کر دے۔ صحیح آپ نے شروع کی، وہاں پہ نشان لگے ہوئے 2، یعنی جو پہاڑی سے آپ نیچے اترتے ہیں تو بیچ میں نشان لگے ہوئے گرین، وہاں پہ جو ہیں وہ ٹیوب لائٹ لگے ہوئے، وہاں پہ دوڑنا ہے، دوڑ کے یعنی تیز قدم لے کے وہاں سے آپ نے چلنا ہے۔ اس طرف سے آپ گئے صفا سے مروہ پر، مروہ سے صفا پر، صفا سے مروہ پر، صفا سے مروہ تک یہ ہو گیا 1، مروہ سے صفا تک یہ ہو گیا 2۔ اس طرح چلتے چلتے ہم نے مکمل کر لیے 7، یعنی جو سعی مکمل ہوگی وہ صفا پر مکمل نہیں ہوگی بلکہ مروہ پر مکمل ہوگی۔ اور جب صفا پر آئیں گے تو یہاں بھی دعا کریں گے، مروہ پہ جائیں گے تو وہاں بھی دعا کریں گے، اور جب ختم کیا ہم نے تو اس وقت بھی ہم دعا کر لیں گے۔ اب ہمارا یہ ہو گیا عمرہ مکمل۔ عموماً جب عمرہ ادا کیا جاتا ہے تو اس کے بعد حلال ہونے کے لیے، یعنی نماز سے جیسے نکلنے کے لیے ہم السلام علیکم السلام علیکم کہتے ہیں، اسی طرح عمرے سے نکلنے کے لیے ہم لوگ حلق یا قصر کرتے ہیں، یعنی سر مونڈتے ہیں یا بال چھوٹے کرتے ہیں۔ چونکہ ہم نے نیت 2 کی ہے، عمرے کی بھی کی ہے اور حج کی بھی کی ہے، لہذا یہاں ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا، عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم نے اسی احرام کے اندر رہنا ہے، اسی وقت یا کچھ وقت کے بعد پھر حج کا جو عمل ہے، پہلا عمل جسے ہم کہتے ہیں طواف قدوم۔ طواف قدوم، قدوم کے معنی ہوتے ہیں آنے کے، یعنی آنے کا طواف، آنے کے لیے یا زیارت کرنے کے لیے طواف۔ جس طرح ہم مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آ کے تحیت المسجد پڑھتے ہیں، تحیت المسجد پڑھتے ہیں، اسی طرح جب حرم میں جاتے ہیں تو حرم کی تحیت المسجد طواف ہے، اسے طواف قدوم کہتے ہیں۔ اور جس طرح تحیت المسجد پڑھنا سنت ہے،
اسی طرح طواف قدوم کرنا واجب نہیں، فرض نہیں، بلکہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ طواف قدوم آپ نے کیا، طواف قدوم کے بعد یہ بھی عرض کر دوں کہ دیکھیں حج میں ایک دفعہ سعی کرنا واجب ہے، چاہے آپ طواف قدوم کے ساتھ کریں، طواف زیارت کے ساتھ کریں، یا طواف وداع آخری طواف کے ساتھ کریں، لیکن ظاہر سہولت اسی میں ہے کہ آپ اسی کے ساتھ کر لیں، اسی دن کر لیں، یا طواف قدوم جب اگلے دن کریں گے تو اگلے دن کر لیں۔ طواف کیا آپ نے، طواف اسی طریقے سے آپ کریں گے، اس کے بعد پھر سعی کریں گے، سعی کا عمل مکمل ہوا، آپ کا طواف قدوم مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ کو جب بھی موقع ملے، جب تک 7ویں تاریخ نہ آئے اس سے پہلے یعنی 8ویں تاریخ، اس سے پہلے جب بھی موقع ملے انسان زیادہ سے زیادہ طواف کرے۔ اسی احرام کی حالت میں انسان رہے گا۔ احرام کی حالت کا مطلب جیسے نماز میں انسان رہتا ہے کہ جو احرام کے خلاف اعمال ہیں ان کا ارتکاب جیسے جائز نہیں، اسی طرح جیسے خوشبو لگانا ہے وغیرہ وغیرہ، ان سے آپ احتراز کریں گے اور اسی حال میں آپ رہیں گے۔ اس کے بعد جب آتی ہے 7ویں تاریخ، ذی الحجہ کی 7ویں تاریخ، تو بیت اللہ شریف میں امیر حج جو ہوتا ہے وہ خطبہ دیتا ہے۔ خطبے کے اندر، اس خطبے کا سننا مسنون ہے، اس خطبے کے اندر پورے اعمال حج کے بیان کیے جاتے ہیں۔ اگلا دن جب ہوتا ہے 8ویں تاریخ، جسے یوم الترویہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یوم الترویہ، ترویہ کے معنی ہے روانگی کے، رخصتی کے، تو یعنی حج کے لیے روانگی کا دن۔ تو اس دن فجر کی نماز بیت اللہ شریف میں پڑھیں گے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم چلیں گے مینا کی طرف۔ مینا میں 5 نمازیں ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، شب گزاری ہے، اور فجر کی نماز ہے۔ مینا میں وقوف کرنا یہ سنت ہے۔ آپ وقوف نہیں کریں گے، یہیں رہیں گے تو ظاہر ایک سنت، جیسے سنت موقدہ انسان نماز پڑھے سنت موقدہ چھوڑ دے تو بہتر نہیں ہے، اسی طرح وقوف عرفہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں وقوف فرمایا، اور 5 نمازیں آپ نے وہیں ادا فرمائی، اور شب گزاری بھی آپ نے وہیں فرمائی۔ تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، 5 نمازیں پڑھ لی ہم نے۔ پھر ہم صبح نماز پڑھنے کے بعد پھر عرفے کی طرف روانگی ہو جاتی ہے۔ عرفے کی طرف روانگی ہو گئی، عرفہ پہنچ گئے۔ اب عرفے میں جب پہنچ گئے تو اس میدان میں سب سے افضل یہ ہے کہ جبل رحمت پر یا جبل رحمت کے قریب جہاں جگہ ملے انسان وہاں وقوف کر لے۔ لیکن اگر بھیڑ ہو یا اس بھیڑ میں آگے جانے کی وجہ سے لوگوں کو اذیت ہو تو بہتر یہ کہ جہاں جگہ ملے انسان وہیں رک جائے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعض لوگوں نے جبل رحمت تک پہنچنے کی کوشش کی۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو جہاں رکے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے جبل رحمت کے قریب رکا ہے۔ لہذا لوگوں کو اذیت سے بچانا اور بھیڑ سے دور رہنا یہ زیادہ افضل ہے۔ اب عرفے کا سب سے بڑا عمل دعا ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دن عرفے کا دن ہے، اور بہترین عمل عرفے کا وہ دعا ہے۔ دعا میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کو، توحید کو، اللہ کی تعظیم کو اور دعاؤں کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصی دعا تھی وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما، اور حاجی جس کے لیے مغفرت مانگے اللہ تو اس کی بھی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج۔ اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی تجلیات کا، اللہ تعالیٰ کی نصرت کا انتہائی زیادہ ظہور میدان بدر میں ہوا تھا۔ کہاں ہوا تھا؟ میدان بدر میں۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، نصرتوں کا، تجلیوں کا ظہور عرفے کے دن ہوتا ہے۔ لہذا عرفے کا دن معمولی نہیں ہے، اور بڑا عمل اس کا کیا ہے؟ دعا ہے۔ اسی وجہ سے اگر ایک شخص حج نہ کر رہا ہو، حج نہ کرنے والے کے لیے افضل مسنون عمل روزہ رکھنا ہے، لیکن پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پابندی سے آپ نے عرفے کے بلکہ عشرے ذی الحجہ کا آپ نے پابندی سے روزہ رکھا ہے، لیکن حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج میں روزے سے زیادہ افضل عمل وہ دعا کرنا تھا۔ دعا کا عمل متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح امام کے پیچھے اگر ہو، امام کی اقتداء میں ہو، تو پھر دو نمازیں جمع کی جاتی ہیں، ظہر اور عصر، ظہر اور عصر۔ لیکن اگر آپ اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں، پھر ظہر کو اپنے وقت میں، عصر کو اپنے وقت میں، امام کے پیچھے ہو تو یہ دو نمازیں جمع کی جاتی ہیں۔ پھر دعاؤں میں مشغول۔ یہ عرفے کا جو دن ہے صبح سے لے کر یہ ہو گیا غروب آفتاب تک، اور عرفے میں وقوع خواہ ایک سیکنڈ کے لیے ہو، یہ رکن ہے، یعنی یہ حج کی بنیاد ہے۔ جس نے وقوف عرفہ نہیں کیا، سارے کام کر لیے، اس کا حج نہیں ہوا۔ اور یہ وقوف ایک سیکنڈ کے لیے بھی کافی، گاڑی سے اب یوں ہی گزر گئے میدان سے، یہ بھی کافی۔ لیکن وقوف کا جو وقت ہے وہ کب ہے؟ یہ غروب آفتاب تک ہے۔ غروب آفتاب کے بعد ایک شخص وقوف عرفہ کے لیے آتا ہے تو ٹائم گزر چکا ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے عرفے کے میدان سے نکلنا یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا غروب آفتاب ہونے کے بعد اب ہم عرفے سے نکلیں گے، اور یہ دن کیا ہے؟ 8واں تھا، اور یہ آج ہے 9ویں تاریخ۔ اب ہم یہ نکلیں گے مزدلفے کے لیے۔ مزدلفے کے لیے ہم نکلیں گے، راستے میں دعائیں ہوں گی، اور دعاؤں سے بھی زیادہ تلبیہ بآواز بلند کہیں گے۔ راستے میں کوئی کام نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی، نوافل نہیں پڑھنے، سیدھے چلنے۔ راستے میں اگر دیر ہو رہی ہے یہیں پڑھ لے نماز، یہ بھی جائز نہیں۔ جلدی پہنچ رہے، لیٹ پہنچ رہے، مزدلفے میں جا کے دونوں نمازیں ہم نے وہاں پڑھنی ہے۔ فاذکروا اللہ فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ھداکم۔ مزدلفے پہ پہنچ گئے، مزدلفے میں دونوں نمازیں جمع کریں گے، مغرب اور عشاء۔ ایک شخص امام کے ساتھ ہو یا امام کے بغیر ہو، ہر صورت میں دونوں نمازیں جمع کرنی ہے، مغرب بھی اور عشاء بھی۔ نمازیں پڑھنے کے بعد پھر دعاؤں میں مشغول، اور مزدلفے کے وقوف کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ایک خاص دعا فرما رہے تھے کہ اللہ میری امت کے ہر مسلمان کو، اے اللہ تو خواہ وہ ظالم ہو یا نہ ہو، ظالم بھی ہو اے اللہ تو اسے بھی معاف کر دو۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، قبولیت کی اطلاع آپ کو میدان عرفات میں نہیں دی گئی، قبولیت کی اطلاع جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزدلفے میں دی گئی۔ اسی سے یہ بتانے کے لیے کہ مزدلفے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اور مزدلفے کا وقوف عرفہ فرض، وقوف مزدلفہ واجب۔ وقوف عرفہ فرض، وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے۔ رات یہیں گزارنی، صبح صبح کی نماز ہم روشنی میں پڑھتے ہیں، آخر وقت میں پڑھتے ہیں، لیکن فجر کی نماز ہم اول وقت میں پڑھیں گے، جسے فقہ کی اصطلاح میں غلط سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جیسے فجر کا وقت داخل ہوگا فجر کی نماز امام صاحب پڑھا لیں گے۔ فجر کے بعد پھر جو ہے وہ نکلنا شروع، جب روشنی پھیل جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم چلیں گے مینا کی طرف۔ وقوف مزدلفہ میں ایک وادی ہے جسے کہتے ہیں وادی محصر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یعنی فیل کا واقعہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیج کے
ابرہہ کے لشکر کو جس مقام پہ تباہ و برباد کر دیا تھا، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام سے ہٹ کے وقوف کا آپ نے ارشاد فرمایا. اور وادی محصر اس وقت بارڈر ہے منا اور مزدلفہ کے بیچ میں. تو وادی محصر جس پہ وہاں نشان بھی لگا ہوا ہے، اس سے اپنے آپ کو ہٹا کے رکھنا. 10ویں تاریخ ہے جی. 10ویں تاریخ کو جو اعمال ہیں، نمبر 1 رمی ہے، نمبر 2 نحر یا ذبح ہے، نمبر 3 حلق ہے، نمبر 4 طواف زیارت. مزدلفے کے لیے جو ہم مزدلفے میں ہوتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ انسان کنکریاں مزدلفہ ہی میں، کنکریاں سے مراد یعنی مٹی کی بنی ہوئی کوئی بھی چیز، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے کنکر ہوں پتھر کے یا مٹی کے ہوں چھوٹے چھوٹے، وہ ہم نے لے لینے ہیں. وہاں سے ہم نے لے لیے، یا وہاں اگر نہ لیے تو جمرات میں جہاں پڑے ہوئے یعنی پھینکے ہوئے کنکر ہیں، اس کے علاوہ کہیں سے بھی آپ اٹھا لیں. کنکر 7 ہیں جی. 10ویں تاریخ کو آ گئے تو سب سے پہلے جمرۃ العقبہ یعنی جو آخری شیطان ہے جہاں نشان لگا ہوا ہے، پہلا نہیں دوسرا نہیں اخیر والا، وہاں پہ ہم نے 7 کنکر پھینکنے. پھینکنے سے مراد جو دائرہ بنا ہوا ہے اس میں یوں یہاں پہ کنکر رکھ لیا، یوں پھینک دی، یوں پھینک دی، یوں پھینک دی. اس طرح نہیں کہ یوں مار رہے. مسنون یہ ہے کہ یہاں پہ ڈال دیے یوں، اور اس دائرے کے اندر آپ نے پھینکنا ہے. 7 کنکر پھینک لیے آپ نے، اور وہاں پھر آپ نے وقوف نہیں کرنا، وہاں سے سیدھے آنا ہے. اگلا پھر آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ عرض کیا کہ دیکھیں قران ہے، قران کا حصہ قربانی کرنا یہ بھی ضروری ہے. ایک شخص غریب ہے، اس کے پاس قربانی کی طاقت، اتنے وسائل اس کے پاس نہیں ہے، تو ایک متبادل بھی دے دیا کہ عرفے کے دن سے پہلے 3 روزے رکھ لے، اور 7 دن روزے جو ہے وہ حج سے واپسی کے بعد گھر میں رکھ لے. لیکن اگر پیسے ہیں، استطاعت ہے، تو رمی کے بعد پھر ذبح کرنا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد پھر اگلا جو عمل ہے وہ حلق کرنا ہے. حلق کر لیا، حلق کرنے کے بعد اس کے بعد پھر جانا ہے طواف زیارت کے لیے. افضل یہ کہ اسی دن طواف زیارت کر لیا جائے، ورنہ اس دن، اگلے دن یا اس سے بعد والے دن یہ آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں. اس دن آپ آئے، آپ نے طواف زیارت کر لیا. طواف زیارت کرنے کے بعد افضل بہتر یہ کہ مینا آپ واپس آئیں. مینا آ گئے، اس کے بعد اگلے دن پھر ہم نے 3 شیطانوں کو مارنا ہے، اور وقت شروع ہوگا زوال آفتاب کے بعد، یعنی 12 بجے کے بعد. 12 بجے سے پہلے نہیں بلکہ 12 بجے کے بعد. 12 بجے کے بعد اب ہم نے پہلا یعنی جمرۃ الصغریٰ، جمرۃ الوسطیٰ اور جمرۃ العقبہ. پہلا شیطان ہے، وہاں پہ ہم نے کنکر پھینکنے ہیں، دعا کرنی. اس کے بعد پھر دوسرے شیطان کو مارنا ہے اور وہاں دعا کرنی. پھر تیسرے شیطان کو مارنا ہے اور وہاں کچھ نہیں کہنا. اس کے بعد سیدھے آ جانا. یہ آج کا عمل ہو گیا. اس کے بعد دعاؤں میں، اعمال میں مشغول ہو. اس کے بعد پھر اگلے دن انہی اعمال کو دہرانا ہے. یہ تو ہو گئے جی 3 دن کی رمی. یہ ضروری ہے. ایسے نہیں کہ پہلے دن کر لیا، دوسرے دن کر لیا، تیسرے دن نہیں کریں، پہلے دن کر لیا، دوسرے 2 دن چھوڑ دیے. نہیں، تینوں دن کرنا یہ واجب ہے. چوتھے دن کرنا اس کے بعد وہ افضل ہے. اس کے بعد وہ کیا ہے؟ افضل ہے. یوم الرابع، اس کے بعد وہ افضل ہے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وقوف فرمایا، اگر آپ کو جلدی ہے، آپ نہیں آئے تو سنت کو چھوڑنا ہوگا، فرض یا واجب کو چھوڑنا نہیں ہوگا. اس کے بعد جب آئیں گے، اگلا ایک واجب ابھی بھی باقی ہے. یوں نہیں کہ مینا سے ہی واپسی کر لیں. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حج کے لیے جاتا ہے، حاجی جب واپس آتا ہے تو کسی صورت میں اپنی واپسی نہ کرے یہاں تک کہ وہ آخری دیدار، آخری عمل اس کا بیت اللہ کا طواف ہو. تو بیت اللہ شریف کا طواف، جسے طواف وداع سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب جانا ہے، ایک طواف کرنا ہے، 7 چکر لگا لیے. یہ ہو گیا طواف وداع.
طواف ودا کر لیا، طواف ودا کر لیا تو آپ کے حج کے سارے اعمال مکمل ہو گئے۔ بس اتنا فرق ہے کہ طواف زیارت کرنے کے بعد آپ مکمل اب عام لباس پہن لیں گے، عام لباس جو جس طرح عام ہم رہتے ہیں، ہر کام جائز۔ تو طواف ودا جو کیا جاتا ہے اس کے لیے ظاہر احرام نہیں ہے، باقی جتنے اعمال ہیں اس کے لیے احرام ہے۔ میں اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت